وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 24 سے 26 حصہ اول 27 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہمارا معبود حقیقی ہماری ہوائے نفس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افرأیتم اللات والعزى. بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا؟ ومناة الثالثة الأخرى. اور تیسرے منات کو کہ یہ بت کہیں خدا ہو سکتے ہیں. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى. مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى. یہ تقسیم تو بہت بے انصافی. إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وہ تو صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں. خدا نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 24. ام للانسان ما تمنا وللہ الآخرۃ والأولی. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. یعنی یہ بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام. اس میں ام للانسان ما تمنا، کہ انسان کے لیے، کیا انسان کے لیے جو کچھ وہ چاہے وہی حق ہے؟ یعنی نہیں، استفہام انکاری، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں، اس میں بہت بڑا بلیغ مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ تخلیق، وجہ تخلیق کائنات انسان ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. انسانیت کا خلاصہ جو ہے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
لولا کا لما خلقت الافلاک. حضور کون ہے؟ خلاصہ انسانیت ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ افلاک، یہ کائنات نہ پیدا کرتا. دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے تو اس کائنات میں اپنے آپ کو ایک ردی چیز سمجھ لیا ہے. ردی زندگی ہے ہماری، ردی مقصد ہے. یعنی ردی مطلب فضول، کچرے کو ہم نے منزل بنا لیا ہے اور کچرے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی فضول زندگی گزار رہے ہیں. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. یہ آیت نمبر 24 اور 25 اس میں بہت بلیغ مضمون ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اس میں مضمون کیا بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان 2 آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، تمہیں میں نے زندگی دی، عقل دی اور ہدایت دی، لیکن تم نے زندگی، ایک تو یہ غلطی کی کہ اس کو یعنی امانت نہیں سمجھ رہے. تم اس زندگی کا مالک تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو. پھر مقاصد زندگی کا انتخاب تم نے خود کر لیا، اور جو کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کہ تمہارا گمان ہے. اور تم اپنے گمان کے تحت زندگی گزار رہے ہو، اپنے خیال میں. میری ہدایت سے تم بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہو. تم نے اپنا ایک خیال بنا لیا ہے، اپنی ایک مرضی، اپنا ایک گمان، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی. تو اے مسلمان، برائے نام مسلمان، تم جو چاہتے ہو وہ ہوگا دنیا اور آخرت میں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اور یہ بات سمجھ لو اے انسان، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے ان 2 آیات میں، کہ تمہیں میں نے زندگی دی ہے، تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ ٹھوس ہے. یہ سورہ نجم جو ہے اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے، علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ. جبرائیل کے ذریعے میں نے یہ ہدایت تم تک پہنچائی ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اور تم ہو کہ تم نے اپنی منزل بنا لی ہے، اپنی خواہشات سے ایک منزل بنا لی ہے، اپنے گمان سے ایک منزل گھڑ لی ہے. اور اے 2023 کے مسلمان، تم نے تو دنیا کو، مٹیریل کو اپنا مقصود بنا لیا ہے. اور تم زندگی ضائع کرنے پر تل گئے ہو. لیکن یہ جان لو کہ یہ سارے اختیارات جو تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، یہ تو میرے تھے. تمہیں ہدایت دینا میری ذمہ داری تھی. ان علینا للہدیٰ وہدیناہ النجدین. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھیں اس قرآن میں وہ ہماری تخلیق کا آغاز جو ہے وہ بھی بتا دیا ہے. آدم، فرشتے، شیطان، یہ سارے یعنی کافی دفعہ یہ واقعہ آیا ہے. اس میں ہماری منزل واضح ہو جاتی ہے. شیطان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنا رہا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے بنا رہا ہے. اور شیطان کو یہ معلوم تھا اس وقت کہ انسان کی منزل ان الی ربک المنتہا، یہ اسی صورت میں آئے گا سورہ نجم میں، کہ اس کی انتہا تو رب ہے اور یہ دنیا میں جائے گا، لیکن واپس اس کو رب کی ملاقات کے لیے کوشش کرنی ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے. تو اس نے پھر اللہ سے دعا کی کہ میری عمر دراز کر دے. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے. یعنی اس نے کیا کہا اللہ سے، تھوڑی توجہ سے سنیں. اس نے کہا اے اللہ
یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، تشریحی جملہ ہے کہ اس نے سمجھ لیا تھا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ انسان کو اپنے لیے بنا رہا ہے اور اللہ ہی اس کی منزل ہوگی، اور یہ بھی وہ جان گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ بتائے گا اپنا، پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دے گا۔ پھر اس نے جو ضد تھی اس پر قائم رہا اور انسان سے دشمنی کا اس نے ارادہ کر لیا اور عمر دراز مانگی قیامت تک۔ انظرنی الی یوم یبعثون، تو دے دی اللہ تعالیٰ نے، مہلت دے دی، اس میں حکمت تھی۔ تو اس نے کہا کیا کہ اے اللہ تو اس کو اپنے لیے بنا رہا ہے، لیکن میں اس کو گمراہ کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور جو بھی تیری طرف آنے کی کوشش کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، تو میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا، اس کو میں ڈراؤں گا، وسوسے دوں گا، امیدیں دلاؤں گا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں وہ میرے داؤ سے بچ جائیں گے، باقی تو میرے چیلے چانٹے بن جائیں گے۔ تو اب مضمون اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری منزل اپنی ذات کو بنایا ہے، ہمیں اپنا راستہ دکھایا ہے۔ اب اس میں یہ ہے ام للانسان ما تمنا میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو، یعنی آج کے مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیوں دھوکہ کھا لیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ تم اگر اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے تو تم ناکام ہوگے، اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ جس چیز کو، باطل کو اگر تم نے مقصد بنا لیا وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی، اور انجام کار تم نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی اگر تم نے میرا حکم نہ مانا، میری ہدایت کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، میری طرف رخ نہ کیا، تو پھر نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تقریباً میں نے وہ دعا پڑھ دی جو حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دیکھیں، بخشش اور رحم یہ کب ہوگا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں یہ دو جملے اہم ہیں۔ ظلمنا انفسنا، پہلے تو یہ اقرار ہے، ہم تو یہ اقرار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ قرار دیتا ہے اور اپنے سوچ کو، اپنے رویے کو درست قرار دیتا ہے، اور ہم توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اللہ کے حضور۔ لیکن ہمارے والد نے معافی مانگی، ظلمنا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ام للانسان ما تمنا، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے بنایا ہے، تمہیں کامیابی کا راستہ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہاری منزل میں ہوں، تم نے پیغمبر کی بات کو سننا ہے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے آج مخاطب ہے، ہو یہ رہا ہے کہ تم نے تو مجھے بلا لیا ہے، تم نے تو دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، اور تمہارے اپنے مقاصد بن گئے، دولت، عزت، شہرت، تو یہ تو تمہیں اگر حاصل ہو بھی گئے تو تم جاؤ گے کہاں مجھ سے بھاگ کے؟
تو ناکام ہوگے اگر تم نے میری حکم عدولی کی، نافرمانی کا رویہ اختیار کر لیا جیسے کہ ہم نے کیا ہے، تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور تم نے اگر دنیا میں کچھ حاصل کر بھی لیا، یعنی دنیا کو مقصد بنا کے دولت کما لی، شہرت کما لی، عزت کما لی، تو آخر کار تمہیں اسے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ تو تم دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ جو تم سوچ رہے ہو وہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات تو دیکھیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس بات پر غور کریں۔ ہم سب نے اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور خواہشات نفس کے ہم غلام بن گئے، یعنی خواہشات نفس کو ہم نے اپنا خدا بنا لیا، معبود، اس کا اسی کا کہنا مان رہے ہیں۔ اور یہ ٹھہر جائیں تھوڑا سا، یہ عام ہے کیفیت معاشرے میں، نافرمانی اور شرک، مشرکانہ رویہ، کافرانہ رویہ، منافقانہ رویہ، جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، کرتے نہیں ہیں، نہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تم جو چاہ رہے ہو اس منزل تک تم نہیں پہنچ سکتے اگر تم نے دنیا میں کچھ کما بھی لیا۔ اول تو تم جو کچھ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو اس سے زیادہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے بڑی واضح طور پہ۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے دنیا کا ارادہ کر لیا، یہ کون؟ یہ 2023 کا مسلمان۔ من کان یرید العاجلہ، دیکھیں ہمارا حال ہے، قرآن ہمارا حال ہے، فیہ ذکرکم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے، اے برائے نام مسلمان، اے روایتی مسلمان، اے نام کے مسلمان، تم نے تو مجھ سے، میری یاد سے رخ پھیر لیا ہے اور دنیا کی یاد سے تمہارا دل آباد ہے، میری یاد سے، میری محبت سے تمہارا دل خالی ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ کوئی روایتی جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کے منہ میں نوالا ہے، پلاؤ کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ آپ تو پلاؤ کھا رہے ہیں اور آپ مطلب منہ چلا رہے ہیں، اس وقت پلاؤ کی پلیٹس آپ کے سامنے رکھی ہے، تو آپ نہیں جھٹلا سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کر رہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اس کا مظہر کیا ہے؟ آپ کے ہر کام میں نفسانیت ہے، للہیت نہیں ہے۔ مومن کے تو ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہو۔ وہ اگر یعنی تعلیم دنیا کی حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، صدر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کارخانہ کرتا ہے، اور پھر پیسے بناتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، پھر مکان بنا لیتا ہے، ہر کام میں اس کے للہیت ہوتی ہے۔ ماں اگر بچوں کی پرورش کر رہی ہے تو للہیت ہونی چاہیے، تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے سپاہی میں تیار کروں گی جو دین کے خادم ہوں گے، یہ نیت ہونی چاہیے ماں کی۔ ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال یہ آیت کا جو مضمون ہے 24 نمبر، کہ اے انسان، اے نام کے مسلمان، کیا تم جو چاہو گے وہی حق ہے؟ دیکھیں یہ ترجمہ بڑا اہم ہے، کیا جو تم چاہو گے وہ ٹھیک ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ تم کان کیوں نہیں دھر رہے؟
تم نے تو اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے۔ دیکھیں یہ عام مضمون ہے، ہم سب لوگوں زندگی گزارنے کا اختیار ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، ہر ایک نے۔ وہ گھر میں جو 2 جنے بیٹھے ہوئے نا، وہ بھی دیکھیں، عام سارا معاشرہ جو بھی ہے، جس حیثیت میں بھی ہے، ہم کہتے ہیں میری مرضی، میں اپنی مرضی چلاؤں گا، میں اپنی مرضی چلاؤں گی۔ اور یہ دنیا کا ایک جادو ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، ہمارے ذہن پر، دل پر دنیا سوار ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، ذاتی مفادات۔ بھئی یہاں تو ہم آخرت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچوائے، ہم تو اپنے آخرت کا فائدہ ہر کام میں ڈھونڈیں گے۔ مومن تو یہ ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ مومن تو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لنفسی، وہ پوری آیت حدیث مجھے مضمون بھول ہے، لیکن اس کا مضمون یہی ہے کہ مومن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بڑا، اس بات پر غور کریں، ہم ذاتی مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہمیں اخروی مفاد کے لیے زندگی گزارنی تھی، یا اللہ کی رضا کی خاطر، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی تھی۔ صحابہ کرام نے بڑا پیارا نمونہ پیش کیا۔ مکے سے وہ سارے مسلمان اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے لگے بندے کاروبار کو چھوڑ کے، گھروں کو چھوڑ کے نکل گئے، ہجرت کر لی اللہ کے لیے، اور انہوں نے دشمنی کی اپنے رشتہ داروں سے، انہوں نے جنگ لڑی، مومنوں نے اپنے رشتہ داروں سے مارا، اپنے رشتہ داروں کو تلوار چلائی، ان پہ مار دیا ان کو جو کافر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ ہے، ان کا بیٹا بعد میں تو مسلمان ہو گیا تھا، ابتدا میں وہ جنگوں میں شریک تھا کافروں کی طرف سے، بدر میں یا اس طرح نا۔ بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو ایک دفعہ وہ اپنا ماضی کا واقعہ سنا رہا تھا، کافروں کی طرف سے جو لڑ رہا تھا نا، کہ ابو فلانے جنگ میں آپ میرے نشانے پر تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ میرے ابو ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر میری زد میں تم آ جاتے تو میں تمہیں، یعنی تمہیں اس لیے معاف نہیں کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں مار دیتا۔ ایسے کچھ الفاظ انہوں نے کہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے للہیت، ہم میں تو ساری نفسانیت بھری بھی ہے۔ دیکھیں یہ آیات آج کے لیے ہیں، اس وقت آپ سوچیں، اپنے لیے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے ہیں۔ میں سوچوں کہ میری ترجیحات کیا ہیں، دنیا ہے کہ آخرت ہے۔ اور دیکھیں یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ یہ ہماری ساری زندگی پر محیط ہے، لیکن میں اپنے مضمون میں رہنا چاہتا ہوں۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے، یعنی اس کا جو اس میں مفہوم ہے پوشیدہ وہ یہ ہے کہ اے انسان، میں تمہاری منزل ہوں اور میں تمہیں اپنا راستہ بتاؤں گا، اور تم نے زندگی میری مرضی سے گزارنی ہے۔ تم نے اپنے لیے خود منزل کا چناؤ نہیں کرنا، منزل ایک ہے اور وہ میں ہوں۔ اور تم اگر باطل کو منزل بنا لو گے تو تم نقصان میں رہو گے، کیونکہ ہر لحاظ سے تم نقصان میں، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں، دنیا اور آخرت میں آپ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ دیکھیں حق سے منہ موڑ لینے کا یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا ایک واضح جو نتیجے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ بدحال زندگی گزاریں گے۔
دنیا میں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی. قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا. اندھے نہ بنے، اپنے اوپر رحم کریں، آنکھیں کھولیں، اللہ کو منزل بنائیں، اس کی طرف توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کسی اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کی ہدایت کے مطابق اس کو فالو کریں. کیوں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول کا نائب ہے. اس کے بغیر آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ام للانسان ما تمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اے برائے نام مسلمان، تم نے تو اپنی ترجیحات بنا لی ہیں، تمہاری تو اپنی تمنائیں ہیں، تم نے اپنے مقصود حیات بنا لیے ہیں. زن، زر، زمین، دولت، عزت، شہرت، آپ دیکھ لیں، کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو آپ لال پیلے ہو جاتے ہیں، تم نے میری بے عزتی کی. پھر دنیا ہی آپ کی ترجیح ہے. یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری ترجیح آخرت ہے. آج کا مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. ہم سب کی ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے. ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. بہرحال ام للانسان ما تمنا، اے انسان، تم نے تو اپنی منزلیں بنا لی ہیں، تم تو اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. دیکھیں آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے، ان یتبعون الا الظن، گمان ہے. یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھا نا 23 نمبر، اس سے ایک آیت پہلے، یہ 24 پڑھ رہے ہیں، 23 نمبر کیا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. کوئی دور ادھر ادھر کی نہیں ہے. اس سے ایک 23 نمبر آیت پڑھ لیں. یہ آج کے مسلمان کے بارے میں ہے کہ یہ اپنے ایک گمان. اب دیکھیں ہم سب لوگ اپنے ایک گمان، اپنے ایک یقین کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. دین اسلام کے متعلق ہم سب کا الگ الگ سمجھ ہے، اپنا اپنا ماننا ہے، اپنی گمان بنائے ہوئے ہیں. ایک گمان ہمارا یہ ہے کہ ہم تو جو بھی کہیں ہم مسلمان ہیں. آپ ہو تو سکتے ہیں مسلمان ہر حالت میں، لیکن آپ مومن نہیں ہو سکتے. آپ کے دل میں دنیا ہے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے. آپ کا یقین دنیا پر ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو گمان ہو گیا. میں آپ کو یہ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، پھر وقت کا بھی اختتام پذیر ہے کہ ہر انسان بلکہ ہر مسلمان آج کے دور کا اپنا ایک گمان ہے. ہر ایک کا گمان دوسرے کے گمان سے ذرا مختلف ہو سکتا ہے. اب اپنی اپنی امیدیں ہیں، جو بھی اس کی نفس کی خواہشات ہیں، اور یہ عام مظاہر ہے. دیکھیں حق کا کوئی طالب ہے ہی نہیں. حق کا، اللہ کا، ہدایت کا کوئی طالب ہی نہیں ہے. ہم سب طالبان دنیا ہیں، طالب مولا کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے. اور یہ مرض کینسر کی طرح ہمارے معاشرے میں، اس تمام مسلمان امت کے دلوں میں یہ جڑ پکڑ گیا ہے. یہ محبت دنیا، دنیا کی محبت، اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اس کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام ہماری حالت ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام للانسان ما تمنا وللہ الآخرۃ والأولی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام للانسان ما تمنا کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔